میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں، بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو دو تین باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ضروری بھی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ دو تین باتیں ایسے ہیں، 2 جمعہ پہلے بھی میں نے لوگوں کو سنایا تھا اور میری تمنا تھی کہ ایسی راتوں میں وہ بات سنا دوں تاکہ ہر ایک تک ایک بات پہنچے۔ سب سے پہلے ایک بات ہے، عام طور پہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، حقیقت میں وہ نہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے، وہ باتیں نہ دین سے تعلق، نہ کسی مسلمانوں سے وہ تعلق رکھتی، لیکن ایک جملہ ایسے الفاظ لوگ نکال دیتے ہیں یا تحریر کر کے لکھ دیتے ہیں جسے لوگ اسے واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے پوری دنیا میں عام کرتے اور سمجھتے ہیں کہ میں خود کو بہت بڑا پابند ہوں شریعت پر اور سامنے والا اس کے برابر نہیں۔ میں برابر نمازی ہوں، سامنے والا نمازی نہیں۔ میں ہر عبادت میں پہلے ہوں اور سامنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ایک سوچ، لیکن جو تحریر کرنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں وہ خود اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک جملہ آیا ہے، لوگ عام طور پہ اسے ڈی پی میں رکھ لیتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، لوگ اسے شاعری سمجھتے ہیں، اصل شعر بھی نہیں ہے، نہ شاعری کا کوئی جملہ ہے۔ دیکھو اس میں بتایا گیا نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے۔ نمازیوں کا اب ایک سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کو ذرا دائرہ بڑا کر دو، دروازے بڑے کر دو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے بھائی؟ 1 مہینے کا مسلمان آنے والا۔ ہم لوگ یہ لکھ دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حقیقت میں صرف رمضان کے مسلمان ہیں اور بعض دوسرے وقت میں مسلمان نہیں۔ اللہ ہمارے قلم کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے زبان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ بول دیتے ہیں، بغیر تولے کے بول دیتے ہیں، لیکن دنیا میں معاف کرے کہ نہ معاف کرے، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، یاد رکھو۔ اور تحریر جو کرتے ہیں ہر قلم کے ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس وقت ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اب یہ جو جملہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے کہ بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے، ہم لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم پورے مہینے کے مسلمان ہیں اور رمضان میں جو مسلمان آنے والا ہے وہ فقط 1 مہینے کا مسلمان ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو ایک بات تسلی کے طور پر بتاتا ہوں، اللہ کی قسم، ہو سکتا ہے وہ 1 مہینے میں اللہ کو رو رو کر پوری زندگی کے اعمال کو قبول کروا لے اور ہم پوری زندگی نماز پڑھ کے ایک بھی نماز آسمان میں نہ جائے۔ کسے معلوم ہے؟ پوری زندگی ہم مصلی پر کھڑے رہے، لیکن ایک وقت جمعے کے دن آنے والا، ایک ایسی راتوں میں آنے والا، یا عیدگاہ کی طرف چل کر آنے والا، یا رمضان میں اللہ کے در پر آنے والا، ہو سکتا ہے وہ رو رو کر اللہ کو منا لے، ہمیں وہ رونے کا موقع نہ آئے، اللہ کا وہ محبوب بن جائے، ہم مقبوض بن جائے، ہم اللہ کے باغی بن جائے، دشمن بن جائے، ایک نماز بھی اللہ کے در پر نہ جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہم ایک دوسرے کو انگلی نہ اٹھائے، چاہے 1 مہینے والا نمازی ہو یا 1 ہفتے والا نمازی ہو یا سال میں 2 مرتبہ نماز پڑھتا ہو، ہم کسی کے اوپر طعنہ نہ دیں۔ عام طور پہ جب تبلیغ کا موقع ہوتا ہے، جب کبھی مجھے عمومی بات کے لیے بٹھانے کا موقع ہوتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو اس وقت ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں
کہ جب کبھی ہم دروازے پر جائیں گشت کے لیے اور وہاں جانے کے بعد تشکیل کر دیتے ہیں آدمی کو، پھر جب واپس آتے ہیں اور وہ آدمی سننے یعنی ہماری بات سننے کے لیے پوری طریقے سے غور نہیں کرتا، غور سے نہیں سنتا ہے، تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے ان کو نہیں پہنچایا۔ ہم بولتے ہیں یہ کہ وہ آدمی بڑی لاپرواہی سے سنتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل کی بات اس کے دل میں اترنا ہو تو یہ دل بھی صاف ہو تاکہ وہ دل میں اترے، ہماری زبان بھی صاف ہو تاکہ اس کی زبان پر اثر کر جائے، اس کے دل پر اثر کر جائے۔ ہمارا تیر اس پر لگنا ہو تو برابر لگنا چاہیے، تو نشانہ بھی برابر ہو۔ ہمارا نشانہ برابر نہیں ہے تو یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر انگلی اٹھائیں، اور ہمارے اوپر یہ الفاظ بولنے کا بھی حق نہیں ہے کہ فلاں نے فلاں طریقے سے ہماری بات کو انکار کر دیا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حق بات کو پہنچایا مگر اس نے ہمیں دھتکار دیا، ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے۔ صرف ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام قریب 3000 مرتبہ لگ بھگ قریب 3000 مرتبہ ابو جہل کے پاس گئے، اس کے پاس تبلیغ پہنچائے، اور قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ اے اللہ رسول اللہ میرے در پر نہیں آئے اس لیے میں ایمان نہیں لایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ابو جہل کے دروازے پر بھیجا، کبھی بازار میں، کبھی گلی میں، کبھی کہیں وہاں کہیں ادھر ادھر، جہاں بھی وہ اس سے ملاقات کرتے اور اسے دین کی دعوت دیتے تھے۔ اگر اللہ کے یہاں حقیقت میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہے، وہ کفر کی حالت میں مرنے والا ہے، تو حضور علیہ السلام کے اتنی مرتبہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا بھی کہ ان کو ہدایت نہیں دینے والے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہا بھیجا، اور دشمن ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون ہوتا ہے، میرے لیے ابو جہل فرعون ہے۔ اتنا بڑا دشمن ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی ابو جہل کر کے نہیں پکارا۔ اس کا نام عمر ہے، عمر بن ہشام ہے۔ اس زمانے میں 2 عمر تھے، عمر بن خطاب ایک تھے، عمر بن ہشام تھے۔ یہ عمر بن ہشام ابو جہل ہے، اس کا آڑا نام رکھا گیا ابو جہل، یعنی سب سے زیادہ جہالت کرنے والا تھا، اس لیے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا گیا۔ اور اس کا ایک لقب تھا، لوگوں میں عام ایک الفاظ تھی۔ ایک عام طور پہ مثال کے طور پر آدمی کو گھر میں 2 نام رکھا جاتا ہے، یہ گھر میں نام رکھا جاتا ہے اذان دے کر، اور ایک محبت کی وجہ سے پکارے جاتے ہیں، یہ 2 نام ہے۔ اور بعضوں کو ایک آدمی اپنی ذات سے اس کا نام الگ ہوتا ہے، اور اس کی پڑھائی اور اس کے عمل کی وجہ سے ایک نام رکھا جاتا ہے۔ آدمی اچھی طریقے سے فیصلہ کرنے والا ہے، اچھا اخلاق والا ہے، تو اسے لوگ قاضی صاحب بلاتے کہ نہیں، امام صاحب کو امام صاحب بلاتے ہیں۔ تو ابو جہل کو اہل مکہ ابو الحکم کہہ کے پکارتے۔ اس کے اندر یہ خصوصیت تھی، جب کبھی لوگوں میں جھگڑا اور فساد ہوتا تو وہ جا کر درمیان میں ابو الحکم کہتے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے والا، سادہ سیدھا الفاظ میں سمجھا کر لوگوں کو جدا کر دیتا تھا، آسانی کے ساتھ فیصلہ کر دیتا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کبھی اسے پکارنا ہو تو ابو الحکم کہہ کر پکارتے تاکہ اس کی عزت بھی باقی رہے، اس کا ایک مقام بھی رہے۔ تو یہ دشمنان اسلام ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق کو پوری طریقے سے پیش کیا۔ مسلمان نہیں تھا، حضور علیہ السلام کا دشمن تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر طعنہ کشی نہ کی۔ لیکن آج اللہ حفاظت فرمائے ہماری کہ ہم کسی نمازی کو، کسی مصلی کو دیکھ کر انگلی نہ بتائے، اللہ کے لیے نہ بتائے۔ ہو سکتا ہے جس وقت انگلی بتائے وہ جو پہلے تھا وہ حالت ہمارے اندر آ جائے۔
اللہ ہمیں مسجد کے باہر کر دے، اسے اندر کر دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کبھی ایسے الفاظ نہ نکالے۔ ایک صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں تھے، عشاء کی نماز میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی اندر آنے کی، تو ایک ساتھی کے بارے میں انہوں بتا رہے تھے، ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ مجھے بتائے، میں خود ان سے عشاء کی نماز کی دعوت دی تو وہ مجھ سے کہنے لگے، حضرت میں مغرب کی نماز کو آیا تو مجھے کہنے لگے کہ آبا ابھی مسلمان ہوا اس کے اس وقت سے لے کر وہ پھر نماز چھوڑ دے۔ تو ایک کے نمازی کو چھوڑنے کا ذریعہ، ایک آدمی کو نماز کے چھوڑنے کا ذریعہ اللہ کے لیے نہ بنے۔ ہمیں کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے ہم سیدھے ہو جائے، سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ ہم دوسروں کے اوپر کیوں انگلی اٹھاتے؟ ہمارے اعمال خود اللہ کے در پر گئے کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، تو دوسروں کے اعمال پر ہم کیوں حملہ کرتے ہیں؟ ان کے روزوں اور نمازوں پر کیوں حملہ کرتے ہیں؟ ان کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر کیوں حملہ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے رونے پر اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہو سکتا ہے ان کے رونے اور دھونے سے اللہ ہماری مغفرت کرے۔ ہم اگر تانا دیں، کل قیامت کے دن ہمارے سے پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم کھڑے رہ جائیں۔ ہم اللہ کے لیے کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں۔ مہربانی فرما کر کسی بھی غریب سے غریب ہو، مالدار سے مالدار ہو، یا مسجد سے دور رہنے والا ہو یا مسجد کے قریب رہنے والا ہو، اگر آپ کے دل میں اس کے بارے میں وسوسہ ہو، آپ کے دل میں اس کے بارے میں فکر ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے لو لگاؤ، اللہ جیسے تو نے مجھے تیرے دروازے پر بلایا، تجھے تیرے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی، میری تمنا ہے کہ اسے بھی میں اس کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، یا اللہ اسے بھی تیرے گھر کی توفیق دے دے، تم اس کے حق میں دعا کرو۔ ہم ایک مرتبہ بھی حق میں ان کے دعا نہیں کرتے، مگر ان کے بارے میں بہت زیادہ بولتے رہتے۔ میرے دوستو، اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ جس سے اللہ ہمیشہ سے ہمارے لیے ناراض ہو جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری زبانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی اللہ حفاظت فرمائے۔